جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، دیکھیں 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا۔ حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق باصورت سزا ملے گی۔ جو آپ نے سوال کیا اس کی توسط سے میں یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں اس سے جڑے ملٹری کورٹ سے جڑے جو سول سپریمیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں، اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ۔ تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ دس از دی پرابلم۔ اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی سرعت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی۔ اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم نے۔ 2020 میں
یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے, 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے, دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی. اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں, وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا, نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے. اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے بات کی, یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے, جن کو ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا, ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے, ان کے محبت کرنے والے ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے, اس کی بھین چڑھایا گیا. یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے, تعلیم دی جائے, ان کو سکلز دی جائیں, کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں, زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں. تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں, اصل ملزم تو وہ ہیں. اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا, کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سانحے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی. جناب صاحب, آپ نے 2024 کا پروفیشنل ریویو اس پریس کانفرنس میں پیش کیا, مگر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جو کہ افواج پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر جو 4 چارجز ہیں وہ بڑے کلیئر اس میں مینشن کیے گئے تھے. جو 5واں تھا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا. تو انڈر ٹرائل جو اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے, جو انویسٹیگیشن ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جاری ہے. 9 مئی ایک خاص سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے, اسی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو کیا اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی. پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے, اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, خود احتسابی کا نظام ہے, یہ بڑا جامع ہے. اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نا کے الزامات پر. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے, اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے, سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے, تو یہ خود احتسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے 9 مئی کی بات کی, تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی, ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی, نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک حساس کیس ہے, سب جوڈس ہے, اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں.
اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے. اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی جو ضروری ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا. جنرل صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں. 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی. تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس میں اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو. دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے.